بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریلیا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، کم تعلیم یافتہ انسان تھے، 2 شادیاں کر رکھی تھیں، ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتینوں کے بارے میں تصور ہے، یہ خوبصورت اور اسمارٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نئے نقش کی حامل ہوتی ہیں، مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی مراکش بیگم عام نئے نقش کی چھوٹے قد والی خاتون تھی، جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھیں۔ یورپ میں بیک وقت 2 شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے، چنانچہ ایک مسلمان بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان صاحب نے بھی اس قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی، جبکہ مراکشی بیوی نکاحی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود تھے اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی۔ اصل کہانی اس سے آگے کی۔ اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب، ان کی بیگم، پاکستانی اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ بھی سوتیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنی سوتن کو وضو کراتی اور اس کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسری بیوی پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے قہقہ لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا، پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریلیا لے آئے، 2 بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے، شام کے وقت گھر آتے تو بیگم کی کیل کیل شروع ہو جاتی۔ بیگم کی فرمائشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اسی کافی شاپ پر کام کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں بھی ہوتا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی یا کاؤنٹر اور کچن کا سنک رگڑنے لگتی تھی، اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کی اس انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا۔ اس خاتون نے 3 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اس دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے۔ کافی شاپ کے 2 مالکین بھی بدلے گئے، لیکن خاتون نے نوکری نہ بدلی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلے کرتی رہتی تھی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرط رکھی۔ اس کی پہلی شرط تھی، میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط یہ تھی، میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر کو سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرائط مان گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے۔
پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف ایک دن کا وویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں ہی بہنیں بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، وقت کا چلنا تھا، چلتا گیا۔ مرکشی بیگم سلیقہ مند اور محنتی خاتون تھی، محبت سے بھری ہوئی تھی، انتھک تھی، وسیع دل کی مالک تھی اور بے لوث محبت کرنے والی تھی۔ چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل مول لیا۔ یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی۔ وہ صاحب، ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھے۔ صاحب نے دوسری شادی کے بعد انتہائی ترقی بھی کی۔ یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مرکشی بیگم سے پوچھا کہ آپ نے آخر کیا جادو کیا جو دونوں اکٹھے رہ رہی ہو اور دونوں بہنیں بن گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔